بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہ گاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامامہم، فإن من جودک الدنیا وضراتها ومن علومک من علم اللوح والقلم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ناظرین کو قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے 16ویں پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم فتح مکہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اختتام پر آپ کو ایک خوبصورت وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ تو نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو مالک کل ہے اور خالق کائنات ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، امت کے غمخوار ہیں اور امام الانبیاء ہیں، ان کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز فتح مکہ کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورہ فتح کا جو آغاز کیا ہے، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح نصیب فرمائی اور فتح مبین عطا کی۔ رمضان المبارک کا یوں تو ہر دن فتح مبین ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں بھی فتح عطا فرمائی، لیکن اسی رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کرایا۔ وہ مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، مکہ کے لوگ، قریش مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کرنے لگے۔ آپ چلتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، کنویں کھدواتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سین حرم میں عبادت کے لیے جاتے
تو یہ مشرکین مکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اونٹوں کی اوجڑیاں رکھ دیتے، طرح طرح کے ظلم ڈھاتے، لیکن میری محبت کہتی ہے جب یہ کانٹے بچھا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ضرور کہا ہوگا، محبوب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لے جاؤ، وہاں کے لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے پھولوں کی پتیاں بچھانے کے لیے کھڑے ہیں، وہ پھولوں کی مالا لے کر کھڑے ہیں۔ یہ لوگ اگر کنویں کھدواتے ہیں تو آپ مدینہ شریف میں آ جائیں، یہ لوگ پتھر برساتے ہیں، آپ مدینہ شریف میں آ جائیں، مکہ کو چھوڑ دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ کو چھوڑنے لگے تو خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے گھر، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہاں میں رہا ہوں، میری پیدائش اس شہر میں ہوئی ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تجھے اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اور مجھے یہاں سے نکل جانے کو کہہ رہے ہیں، مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تمام ظلموں کو سہ کر، اس کو چھوڑ کر مکہ کو مدینہ شریف چلے گئے، اور جب مدینہ میں پہنچے، مدینہ والوں نے بڑا استقبال کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بڑی محبت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے کہا کہ ہم نے مکہ کو فتح کرنا ہے، مکہ پر حملہ کرنا ہے، مکہ کے لوگوں پر۔ کچھ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہتے ہیں، کچھ فتح مکہ کو فتح مبین کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ہجرت پہلے کروائی، پھر اپنے گھر کو فتح کرنے کے لیے کہا۔ تو یہ ابو سفیان جو ہے مکہ کی طرف سے سفیر بن کے مدینہ منورہ جاتا ہے، یعنی کہ 8 سال ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے ہوئے۔ جب یہ مدینہ میں پہنچتا ہے، سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ایمان والوں کی ماں ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں۔ باپ کے دل میں خیال تھا کہ 8 سال کے بعد مدینہ میں اپنی بیٹی کو ملنے آیا ہوں، میری بیٹی میرا بڑا استقبال کرے گی، خوشی سے وہ خوشی کے ساتھ میرا استقبال کرے گی، بڑی محبت کرے گی۔ جب یہ ان کے گھر میں گئے، دستک دی، بیٹی نے کوئی اچھا استقبال نہیں کیا، کیونکہ باپ ابھی مشرک تھا، کافر تھا، اور یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً بستر اس سے چھین لیا اور کہا، تو نجس ہے، تو ناپاک ہے، تو مشرک ہے، تو پلید ہے، اٹھ، یہ بستر تیرے لیے نہیں ہے، یہ بستر امام الانبیاء کا بستر ہے، یہاں پر بیٹھیں گے تو حسنین کے نانا ہی بیٹھیں گے، یہاں پر بیٹھیں گے تو زہرا کے بابا بیٹھیں گے۔ اس نے کہا، عجیب بات ہے، 8 سال کے بعد آیا ہوں، میرے دل میں تھا میری بیٹی بڑا مجھ سے پیار کرے گی، بڑی مہمان نوازی کرے گی، مجھ سے پوچھے گی، ابا حضور آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، لیکن میری بیٹی کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ یہ وہاں سے اٹھے اور مسجد نبوی شریف کی طرف چلے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے، صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے کس طریقے کے ساتھ ہم نے حملہ کرنا جا کر مکہ پر، اور 10,000 صحابہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کام کے لیے تیار کیا۔ جب یہ وہاں پر پہنچا تو اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کرنا شروع کی کہ اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں آ جائے تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور اگر آپ کا کوئی مسلمان مکہ میں آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، کہا، حضور ہم اتنی جلدی صلح نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، انہوں نے بڑے ہمارے اوپر ظلم کیے ہیں، بڑی ہمیں تکلیفیں دی ہیں، پتھر برسائے ہیں، کانٹے بچھوائے ہیں، رستوں میں کنویں کھدوائے ہیں، اور ہمیں مکہ سے اس طریقے انہوں نے نکالا ہے، ہمیں تکلیفیں دے دے کر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا حکم یہی ہے۔ اور جب یہ واپس چلا جاتا ہے، اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کو تیار کیا، 10,000 کا لشکر ہے، اس لشکر کے حملہ کرنے سے پہلے اس بات کو خفیہ رکھا گیا کہ مکہ والوں کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے بدر کی جنگ کے اندر بھی بڑا حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگ میں شریک ہوئے۔ انہوں نے ایک خط لکھا مکہ والوں کو، جس کے اندر انہوں نے یہ لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دوست، آپ کے صحابہ نہیں بھی آتے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی پھر بھی مدد کرے گا۔ انہوں نے اس لیے یہ خط لکھا کیونکہ ان کی اولاد، ان کے گھر والے وہاں پر رہتے تھے۔ خط اس لیے لکھ دیا کہ مکہ والے جو ہے میرے گھر والوں کا خیال کریں گے، اور انہوں نے یہ خط ایک لونڈی جس کا نام سائرہ تھا، بنو ہاشم کی یہ لونڈی تھی، کنیز تھی، اس کو دیا کہ یہ خط تو نے مکہ تک، قریش مکہ تک، مشرکین مکہ تک پہنچانا ہے۔ اس نے یہ خط لیا اور اپنے بالوں کی مینڈیوں کے اندر رکھ لیا، اور اونٹ پر سوار ہو کر اس نے اصل راستے کو چھوڑ کر بلکہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے ہوتی ہوئی، جنگلوں سے ہوتی ہوئی، اس طریقے سے نے سفر شروع کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا تھا، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس علم کی بدولت اس کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، مقداد بن اسود کو بلایا، ایک اور صحابی تھے ان کو بھی بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر مکہ والوں کو ایک خط دینے کے لیے جا رہی ہے، وہ آپ کو ایک ایسے مقام پر ملے گی جس مقام کا نام خاک ہے۔ تو یہ صحابی، تینوں صحابی گھوڑوں پر سوار ہو کر جب اس سفر میں رواں دواں ہوئے، قافلہ ان کا رواں دواں ہوا، اس مقام پر پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ وہ عورت آپ کو وہاں پر ملے گی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہی عورت جنگلوں سے ہوتی ہوئی، چھوٹے چھوٹے راستوں سے ہوتی اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی ہے۔ انہوں نے آگے سے جا کر جب راستہ روکا، راستہ روک کر اس سے کہا وہ خط ہمیں دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، مجھے لگتا ہے تم مجھے اکیلا پا کر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا ہم تجھے قتل نہیں کرنا چاہتے، تیرے پاس خط ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ انہوں نے فرمایا اللہ کا رسول جو فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ تیرے پاس وہ خط ہے۔ لہٰذا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تلوار نیام سے نکالی۔ جب تلوار نکالی، اس عورت نے کہا لگتا مجھے یہ قتل کر دیں گے۔ اس نے فوراً خط اپنی مینڈیوں سے نکالا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو پیش کر دیا۔ وہ واپس گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جا کر انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خط پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس صحابی کو بلایا، حاتم بن ابی بلتا کو، کہ آؤ ادھر، تم نے یہ خط لکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق نہیں ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے تو خط اس لیے لکھا تھا کہ مکہ والے یہ خط پڑھ کر میرے اہل و عیال کا زیادہ خیال رکھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، حضور حکم فرمائے میں اس منافق کی گردن اتار دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب یہ بدر میں شریک ہوئے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو مرضی کریں میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، ان پر کرم کر دیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر جب مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہوئے، 10,000 مسلمان ہیں اور مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، آج مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جب دور سے دیکھا صحابہ کرام آ رہے ہیں، اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کسوہ اونٹنی پر تشریف فرما ہے، اور جب مکہ کی سرزمین کے اندر داخل ہوتے ہیں صحابہ کرام نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سین حرم میں داخل ہوتے ہیں، اور جس عثمان بن طلحہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک وقت چابی مانگی تھی، ان کے پاس حرم کی چابی تھی، تو حضور نے فرمایا تھا اے عثمان ایک وقت ایسا آئے گا، آج تو چابی کعبہ کی تیرے پاس ہے نا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ کعبے کی چابی مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی، اور جس کو میں چاہوں گا عطا کر دوں گا، اور قیامت تک اسی کی نسل میں یہ چابی کعبے کی چلے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ حضرت عثمان بن طلحہ آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا چابی لے کر آؤ۔ انہوں نے چابی لی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کعبہ کا طواف کیا، اس کا عمرہ کیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے، اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے اپنی کسوہ اونٹنی پر سوار ہیں اور آقا علیہ السلام اللہ کے گھر کا طواف بھی کر رہے ہیں اور بتوں کو توڑ بھی رہے ہیں۔ جو بت رہ گئے، جو نہیں توڑ سکے، جو اونچے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر داخل ہو کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور یہ جو بت لگے ہوئے ہیں اونچائی پر ان سب کو توڑ ڈالو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام اور آپ آقا، میں آپ کے کندھوں پہ کیسے سوار ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ حضور نے فرمایا علی تو نبوت کا بھار نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کو توڑتے جا رہے ہیں، میرے آقا ساتھ قرآن کی یہ آیت تلاوت کرتے جا رہے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، تحقیق حق آ گیا، باطل مٹ جائے گا اور بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ اور جب بتوں کو توڑ لیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں پر ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو آج میں عرش کے پایوں کو بھی توڑ کر آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نیچے اترے، اتنی بلندیوں سے نیچے اترے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی چوٹ نہیں آئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھے پتہ ہے کہ تجھے اتارنے والا کون تھا اور تجھے سنبھالنے والا کون تھا؟ عرض کی حضور مجھے معلوم نہیں ہے۔ فرمایا تجھے جبریل امین جو ہے وہ اتار رہے تھے اور مصطفیٰ کے تو کندھوں پر تھا، اس لیے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اے میرے علی آج اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر تو عرش اولا کے پایوں تک پہنچ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم میں ہیں، سارے قریشی اکٹھے ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں کس طرح آقا علیہ السلام آج کعبہ کو فتح کر رہے ہیں، مکہ کو فتح کر رہے ہیں، سارے تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں یار کیا سلوک ہوگا۔ ہم نے تو نبی کو یہاں سے نکالا تھا، بڑی تکلیفیں دے کر نکالا تھا، بڑے ظلم کیے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حضرت یوسف علیہ السلام والا جملہ بولا۔ قرآن پاک کے اندر الفاظ موجود ہیں، آقا فرماتے جا رہے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ ہندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا تجھے معاف کر دیا ہے۔ کہتی حضور مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ کہتی میں ابو سفیان کی بیوی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر محمد کی زبان سے ایک دفعہ معافی کے الفاظ نکل گئے ہیں تو جاؤ قیامت تک معاف کر دیا ہے۔ حضور میرے شوہر کو بھی معاف کر دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو شوہر کو بھی معاف کر دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے اگر ابو سفیان کعبے کے پردے میں بھی چھپ جائے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائی تھیں، مجھ پر ظلم کیے تھے، لیکن اتنی جلدی حضور علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا میرے شوہر کو یقین کیسے آئے گا، کوئی نشانی دے دیجئے، کوئی تلوار دے دیتے آقا، کوئی چھڑی اٹھا کے دے دیتے، کوئی پتھر کا ٹکڑا نشانی کے طور پر دے جاتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ میرے آقا نے جو فتح مکہ کے موقع پر دستار پہنی ہوئی تھی اتار کر اس کی بیوی کو دے دی کہ جاؤ ابو سفیان کے سر پہ رکھ دو، محمد نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جو بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا گیا حضور فرماتے آگے کعبے کے پردے میں چھپ جائے سر تن سے جدا کر دو، لیکن جو بھی آیا معاف کرتے گئے۔ وحشی آ گیا جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معاف کر دیتا ہوں،
لیکن آقا نے فرمایا یہ ہندا اور وحشی جو ہیں یہ میرے سامنے نہ آیا کرے، کیونکہ جب یہ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے میرا چچا امیر حمزہ یاد آ جاتا ہے، میرے پھر وہ زخم جو ہیں تازہ ہو جاتے ہیں، اس لیے معاف تو میں نے کر دیا ہے، لیکن جی اب مجھ سے ذرا دور رہا کریں، میرے سامنے بالکل نہ آیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کو اس طریقے کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ فتح کیا، اور حضرت عثمان بن طلحہ کو چابی دوبارہ واپس دی کعبہ کی۔ فرمایا عثمان یہ چابی اپنے پاس رکھ لو، اب میں رب کا رسول کہتا ہوں قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں ہی چلتی چلی جائے گی۔ آج تک وہ کعبہ شریف کے دروازے کی چابی جو ہے انہی کے پاس ہے، انہی کی نسل میں چلتی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح مبین کی خوشخبری سنائی تو قرآن پاک کے اندر پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت میں فرماتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمینین۔ تحقیق ہم نے اپنے محبوب کا خواب جو تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ ہمارا محبوب جب مسجد حرام میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ضرور تجھے ہم مسجد حرام میں داخل کریں گے انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ اللہ کے گھر کو فتح کیا، بتوں سے پاک کیا، اور فرماتے چلے گئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تحقیق حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ تو ہمارے پروگرام کا اختتام ہونا چاہتا ہے، اختتام سے پہلے آپ کو یہ ایک وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، وہ درود پاک کی کثرت کیا کرے اور 2 نفل حاجت کے روز رات کو پڑھ کے سویا کرے، انشاءاللہ العزیز اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ العزیز کل نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔